جو شیخ موجود ہیں، میں ان قریب اب ان کے سامنے مائک پیش کرنے جا رہا ہوں، اردو زبان میں تھوڑا سا مختصر تعارف آپ سماعت کریں۔ ہم نے بہت سنا تھا، بہت پڑھا تھا، میں نے اپنی پریکٹیکل زندگی میں بھی جو دیکھا ہے، سلطان العلماء، قمر العلماء، شاہ شیخ ابو بکر احمد مسلیار دامت اللہ العالی، ان کی تعریف میں، ان کے تعارف میں کچھ جملہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کو منہ دکھانا، چراغ دکھانا۔ آج جو بھی حقیقت کا لبادہ ہے، میں اتنا کہوں گا، عالم کا ہو، فاضل کا ہو، مفتی کا ہو، شیخ کا ہو، مفسر کا ہو، محدث کا ہو، جو بھی ٹائٹل لگائے وہ قمر العلماء پر فٹ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میں شیخ کی بارگاہ میں بخاری شریف کے درس میں بیٹھا، کئی مرتبہ شرف حاصل ہوا، ایک دو نہیں، آج عمر 76 سال کی ہے۔ اس عمر میں بھی جب یہ مرکز ثقافت سنیہ میں ہوتے ہیں، بخاری شریف پڑھانے کے لیے صبح سویرے درسگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور ایک دو نہیں، کئی 100 طلبہ بخاری شریف پڑھتے ہیں۔ ان کی فضیلت کے لیے میں صرف اتنا کہہ دوں، عرب والوں نے اور ہندوستان والوں نے ایک ایسا لقب انہیں عطا کیا ہے جو ہم نے عام طور پر سنا نہیں ہے۔ ہم علامہ سنتے ہیں، مفتی سنتے ہیں، اور بڑے بڑے شیخ المشائخ، یہ تمام القاب سنتے ہیں، لیکن ایک لقب ایسا ہے جو قمر العلماء کو کہا گیا ابو الایتام، یعنی کیرلا کی سرزمین پر، بلکہ میں کہوں گا ہندوستان کی سرزمین پر یتیموں کا کوئی باپ ہے تو وہ قمر العلماء ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آج سے کئی سال پہلے سے مرکز الثقافت السنیہ میں ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے جو صرف اور صرف یتیم طلبہ کے لیے۔ آج تقریباً وہاں پر 25,000 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ 25,000 طلبہ میں تقریباً 5,000 طلبہ ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا پورا ڈپارٹمنٹ الگ ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ دعاؤں کے لیے بڑے بڑے مشائخ کا احترام کرتے ہیں، الحمدللہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم بزرگوں کے دربار میں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں، ہم علماء کے محفلوں میں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں، لیکن ایک انوکھی شخصیت ایسی ہے جو کیرلا میں ہر مہینے یتیموں کے بیچ بیٹھ کر کے دعا کرتی ہے، وہ قمر العلماء ہے۔ یتیموں کے بیچ میں بیٹھ کر کے رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ہم تو بڑے بڑے بزرگوں کا وسیلہ لیتے ہیں، اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں نے ان کی ایک عادت دیکھی ہے، چھوٹے چھوٹے یتیموں کو اپنے سامنے بٹھا کر کے رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے غیر سے انہیں لقب عطا کیا، اے یتیموں تمہارے باپ کا انتقال ہوا تو کوئی بات نہیں، قمر العلماء کا سایہ تمہارے سروں پر زندہ ہے۔ آج بھی جتنے ایتام یتیم ان کے دربار میں پل رہے ہیں، زیر تعلیم ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ثقافت السنیہ کالیکٹ میں، جس کی عمر بہت لمبی نہیں ہے، 150-200 سال نہیں، فقط ابھی 40 سال کا عرصہ بھی پورا نہیں ہوا، اتنی مختصر سی عمر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیج بوتا ہے، پھل آنے کا انتظار نہیں کر پاتا، کب آئے گا دیکھا جائے گا، لیکن چند خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو بیج بوتے ہیں تو انہیں پھل بھی مل جاتا ہے، انہی خوش نصیبوں میں قمر العلماء کی ذات ہے۔ کہ آج سے چند سالوں پہلے، 40 سال پہلے، ایک چھوٹا سا مکتب بنایا تھا، چھوٹا سا مکتب، اور رب العزت نے خلوص دل سے جو کام کیا اسے اتنا قبول کیا، کیرلا کا کوئی گاؤں آج باقی نہیں ہے جہاں پر قمر العلماء کا شاگرد امامت نہ کر رہا ہو، جہاں کوئی کام نہ کر رہا ہو، ہر جگہ پر اپنے شاگردوں کو پھیلا دیا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا وکافل الیتیم ہکذا، اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن رسول اللہ سے اتنا قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں قریب ہوتی ہیں۔
میں ایک یتیم کی کفالت کی بات کر رہا ہوں، ایک یتیم کی کفالت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گزر رہے تھے، صحابہ نے دیکھا رات کے وقت ایک گھر پر بہت تیز روشنی آ رہی، پوچھا یہ روشنی کس طرح کی ہے؟ بصیرت والے دیکھتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس گھر میں دیکھو، یا تو کسی بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی یا کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک بات، ایک صحابی آئے اور عرض کیا حضور قرآن پڑھتا ہوں تو آنسو نہیں آتے، دل نہیں لگتا، رو۔ یہ علاج میرے آقا نے فرمایا۔ اب اس قمر العلماء کا دل کتنا نرم ہوگا جو ہر صبح ایک نہیں ہزاروں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہو، ہزاروں یتیموں کے سر پر صرف ہاتھ نہیں بلکہ ان کے کھانے پینے کے تمام انتظامات ہیں۔ اور ایک بات میں بتاؤں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زمین پر اللہ کے لیے ایک مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ یہ حدیث تو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر مسجد میں اینٹ لگایا تو بھی اس کے لیے وہی ثواب ہے۔ لیکن آج جو ذات گرامی اسٹیج پر جلوہ بار ہے، ایک مسجد نہیں، دو مسجد نہیں، پورے ہندوستان کی سرزمین پر اب تک قمر العلماء کے ہاتھ سے 1700 مسجدیں تعمیر ہو چکی، اور ان مسجدوں میں جتنے سجدے ہو رہے ہیں ان سب سجدوں کی برکت اللہ اس شیخ کو عطا کرے گا۔ اور ایک مسجد بنانے پر اللہ عز و جل جنت میں محل عطا فرماتا ہے، تو جس کے حصے میں 1700 مسجدیں بنانے کا حصہ آ گیا ہو، نصیب آ گئی ہو، یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور اخیر میں اب میں مختصر سا اتنا عرض کروں گا، مائک اب حضرت کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک آخری بات کہ ان کی حیثیت، ان کی ذات، مجھ جیسا نکما اور کم تر انسان کیا کرے؟ بڑے بڑے مشائخ نے جن کو احترام کی نگاہ سے دیکھا، مشائخ تو اپنی جگہ پر، اولیاء کرام اپنی جگہ پر۔ چند دنوں پہلے کی بات میں بتاؤں، عرب میں ایک خاندان ہے، خزرجی خاندان، اور مدینے کے رہنے والے یہ خاندان ہیں۔ ان خاندان والوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گیسوئے پاک منہ مبارکہ تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کیے ہوئے کچھ پیالے تھے۔ اللہ اکبر، چند دنوں پہلے کی بات ہے، سال دو سال پہلے کی بات، وہ خزرجی خاندان عرب کے رہنے والے، مدینہ کے رہنے والے، وہ عرب سے ہندوستان آئے، کیرلا کی سرزمین پر، اور مرکز الثقافت سنیہ آئے۔ ان کے پاس ایک عظیم تحفہ تھا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ کوئی موٹا لفافہ نہیں تھا، کوئی ایسے ویسے کپڑے نہیں تھے، بلکہ وہ خاندان والے اپنے ساتھ رسول اللہ کے منہ مبارک لے آئے تھے۔ اور پوچھنے پر اس خاندان والوں نے بتایا کہ ہم نے خواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میرے منہ مبارک جو تمہارے پاس ہے جاؤ ہندوستان کے شیخ ابوبکر کو پیش کر دو۔ عزیزان مکرم، یہ وہ ذات ہے، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، میری عادت نہیں ہے جھوٹی تعریف کرنا یا کسی کو بڑا چڑھا کر کے کہنا۔ میں اس ذات گرامی کو بہت بچپن سے جانتا ہوں، جس نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ آج 60 سال کی عمر میں ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ارے گھر سے بازار جانا مشکل ہوتا ہے، لیکن جس کی عمر 76 سال کی ہے وہ کیرلا کی سرزمین چھوڑ کر اس کرناٹک کی گلیوں میں کیوں گھوم رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ محبت مصطفیٰ سینے میں ہے۔ وہ محبت ہر قوم کو وہ بانٹنا چاہتا ہے، وہ محبت ہر ایک کو بانٹنا چاہتا ہے۔ آج وہ محبتوں کا سرمایہ، وہ محبتوں کا تمغہ لے کر شہر ہبلی کو منور کیا ہے۔ میں اتنی بات بتاؤں کہ کل سے پرسوں سے موسم ایسا تھا کہ بارش برس رہی، میدان بھیگ چکا تھا، پورا پانی پانی ہو چکا تھا۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا، میں ان شامیانے والے اور لائٹ والے سب کا شکر ادا کرتا ہوں، کہیں انہوں نے بھی ایسا کام نہیں کیا ہوگا۔ 2 دن پہلے سے میدان کا کام کرنا پڑتا ہے۔ آج صبح سے مسجد کی صفائی ہوئی، کل دعائیں ہوئی، صبح بھی دعا ہوئی، ظہر کا وقت تھا 1:30 بجے کے قریب میدان میں آئے، بارگاہ فتح شاہ ولی میں بھی دعا کیا، اور یہ دعا کیا
کہ اے اللہ کے محبوب ہماری طرف نہ دیکھیں، آنے والے کی طرف دیکھیں، اگر آنے والا رب کی بارگاہ میں مقبول ہے اس آسمان کو روک دے، اللہ گواہ ہے۔ آج بھی اپنا موبائل اٹھاؤ، انٹرنیٹ پر ویدر چیک کرو، موسم کو دیکھو، موسم ابھی بھی انٹرنیٹ پر بتا رہا ہے 3 بجے 4 بجے 5 بجے 8 بجے رات 2 بجے تک ہبلی میں گھمسان کی بارش ہونے والی ہے۔ انٹرنیٹ کہہ رہا ہے، ابھی اٹھا کر کے دیکھ لو، موسم یہی بتا رہا ہے، لیکن ہم سب کی آنکھیں گواہ ہے 12-1 بجے کے بعد سے اب تک ایک بھی بوند نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ والا یہاں موجود ہے۔ اور میں ان لوگوں کو بھی بتا دوں، ان لوگوں کو بھی، کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر کیا لوگوں کو جمع کریں، کتنے علماء کو جمع کریں۔ کبھی یہ مت سوچو دعوت دینے والا کون ہے یا پھیلنے والے میدان میں کام کرنے والے کون ہیں۔ اتنی بات بتاؤں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر چل رہے تھے، ان کے پیچھے ایک ہی مرید تھے، شیخ احمد۔ سوچا کہ میں اکیلا ہوں غوث پاک کے ساتھ، بعد میں ان کے دل میں خیال آیا تو غوث پاک نے صرف اتنی التجا یعنی توجہ فرمائی کہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ شیخ احمد کہتے ہیں کہ میں 1 کلومیٹر دور ہو گیا، 1 کلومیٹر دور ہو گیا غوث پاک سے، پھر سوچنے لگا پہلے ہی اچھا تھا، دل میں کیوں سوچا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوری پبلک چلی گئی۔ شیخ احمد کہتے ہیں میں غوث پاک کے ساتھ پھر گھر تک اکیلا آیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مڑ کر کے کہتے ہیں اے احمد تم کیا سمجھتے ہو میرے ساتھ لوگ نہیں آتے؟ عبد القادر کو اور اللہ نے اپنے ہر ولی کو یہ طاقت دی ہے، وہ جب چاہے لوگوں کو جمع کرتا ہے، جب چاہے دور کر سکتا ہے۔ آج یہ سارا مجمع جو آیا ہے، نہ اس فقیر کی دعوت پر، نہ ان والنٹیئر حضرات کی وجہ سے، بلکہ قمر العلماء کی زیارت کے لیے یہاں پر موجود ہے، اور صرف ان کی نسبت کی وجہ سے آج جو یہ کامیابی ہمیں میسر آ رہی ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں بارگاہ فتح شاہ ولی کا کہ صبح دعا کیا تھا۔ اور ایک بڑی پیاری بات آخر میں بتا دوں، بارگاہ فتح کا ذکر کرنا ضروری ہے، اس لیے اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ہم نے دعا کیا تھا بارش رکنے کے لیے، لیکن حضرت نے مسجد پوری صاف کروا لی، مسجد پوری صاف ہو گئی۔ جب ہمارے والنٹیئر حضرات دونوں محلے دونوں منزلیں پورے صاف کر لیے تب بارش رک گئی۔ یہ اللہ والوں کی شان بھی عجیب ہے، اگر میدان صاف چاہتے ہو تو پہلے میری مسجد صاف کرو۔ صاف کرایا، پھر الحمدللہ ہمیں میدان کا یہ بڑا مجمع بھی عطا کیا۔ شیخ الشاہ ابو بکر احمد مسلیہ دامت ظلہ العالی، جن کو آپ اپنے کانوں سے نہیں دل سے سنیں، دل سے سنیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس زبان سنبھال کر کے بیٹھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کے سامنے دل سنبھال کر کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ میں مصر کی سرزمین پر شیخ صاحب قبلہ کو دیکھا، حضرت جب تشریف لائے تو مصر میں اگر اہل سنت و جماعت کی کسی نے نمائندگی کی ہے ہندوستان سے، وہ قمر العلماء ہے، الشیخ ابو بکر احمد مسلیہ دامت ظلہ العالی، اللہ ان کی عمر کا اور طویل سے طویل فرمائے۔ ہم سنیوں کے سروں پر تا دیر ان کا سایہ قائم رہے۔ جس طرح کیرلا کی سرزمین کو، بنجر سرزمین کو انہوں نے علم دین سے پورا ہرا بھرا کر دیا ہے، رب تعالی ہمیں بھی وہ قسمت عطا کرے کہ آج ان کے قدم ہبلی میں پڑے ہیں، ان کے جانے سے پہلے مولا پورے ہبلی شہر کو علم دین سے ہرا بھرا فرما دے۔ اب بلا تاخیر میں مائک قمر العلماء سلطان المشائخ ابو الایتام الشیخ ابو بکر احمد مسلیہ دامت ظلہ العالی کی بارگاہ میں بڑے ادب سے پیش کرتا ہوں، بڑے احترام کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اور اس لیے بھی کہ عظیم انسان بیٹھا ہے احترام انسانیت کے طور پر۔ اب دیکھنا یہ ہے جذبہ کس کے اندر کتنا ہے اور انسانوں کے لیے کتنا آپ کے اندر دل موجود ہے، اور اس شیخ کی محبت میں آپ کس قدر مگن ہوتے ہیں۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ شیخ عظیم کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ مجھے کم لگ رہا ہے، اور
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، الشیخ ابو بکر احمد مسلیار، زندہ باد، قمر العلماء، زندہ باد، سلطان المشائخ، ابو الایتام، زندہ باد.